عشق ذات ناول پارٹ نمبر 2۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگے اور آپ اپنے کومنٹس کا اظہار کریں اور ہماری دلجوئی کریں۔ حویلی کے ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پر سعید بیگم آغا جان، ان کے بائیں جانب کلثوم بیگم بی بی جی، ان کی اہلیہ، ان کے دونوں بیٹے اور بہویں، دائیں جانب ان کے سارے پوتے پوتیاں تھیں۔ بہو امارہ کہاں ہے؟ اب تک آئی نہیں؟ اور الماس کی طبیعت اب ٹھیک ہے نا؟ اس کو کسی نے جگایا نہیں؟ دوائی کھا کر ایسی سوئی ہے کہ ابھی تک اٹھی نہیں، اس کا پتہ کرو۔ آغا جان امارہ کے روم میں گئی تھی، وہ گہری نیند سو رہی تھی، شاید رات دیر تک روتی رہی، بڑی مشکل سے سوئی تھی۔ اور الماس کو تو میں نے نیند کی گولیاں اور دے کر سلایا ہے، دونوں کو میں نے الگ سلایا تھا تاکہ الماس کی حالت دیکھ کر امارہ کی طبیعت اور نہ بگڑ جائے۔ دونوں اس قدر شاکڈ میں تھیں۔ آغا جان نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا کیا کہ کہیں امارہ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ بیگم آپ تو خود کو سنبھالیں، آپ ہی اگر یوں کریں گی تو انہیں کون سنبھالے گا؟ سعید صاحب، ہم سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے یہاں آنے کی خوشی منائیں یا دکھ۔ اب ہم اس قدر تجسس میں ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پورے خاندان والے اس انتظار میں ہیں کہ کب بیٹے کی موت کا غم۔ کلثوم بیگم نے روتے روتے ہوئے کہا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، بہو جب الماس جاگ جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ پر اماں جان، ناشتہ اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دل نہیں ہے بیٹا۔ پر اماں جان، رہنے دو۔ مائرہ بیٹا، میں تمہاری دادی کو جانتی ہوں، وہ کھانا نہیں کھائیں گی اور ان کے اوپر زور زبردستی بھی نہیں ہو سکتی۔ اماں کو بعد میں کھلا دوں گا۔ چلو اب ناشتہ کر اور تم چاروں یونیورسٹی کے لیے نکلو۔ السلام علیکم۔ ارے امارہ، اٹھ گئی؟ میں تمہارے کمرے میں ہی آ رہی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہوں طائی امی۔ امارہ بچے، تمہیں الرجی ہوئی ہے؟ تمہارا چہرہ اس قدر سوجا ہوا اور لال کیوں ہوا ہے؟ طائی جان، میری رات کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چہرہ اتنا سوجا لگ رہا تھا، شاید رونے کی وجہ سے ہو گیا ہو۔ چچی، ہمت کرو بچہ، تم ایسے رو گی تو عماد بھائی کی روح کو تکلیف ہوگی اور پھر الماس بھابھی کو تمہاری ضرورت ہے۔ چلو شاباش، ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں دوائی دیتی ہوں جس سے تمہاری طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ اور تمہارا چہرے جو ہے اتنا سوجا جو ہے رونے کی وجہ سے، اب پلیز مت رونا۔ چچی، امی کہاں ہیں؟ بھابھی دوائی کھا کر سو رہی ہیں، تم پہلے ناشتہ کرو، دوائی لو، پھر بھابھی کے پاس جانا۔ چلو شاباش امارہ، جی دادا، ناشتہ کر کے اسٹڈی میں آ جانا بچے۔ جی امی ہمیں تو ملوائے امارہ سے، چلے میں خود ہی مل لیتی ہوں۔ میں ہوں۔ چچی نے امارہ کو اپنی تائی نے امارہ کو مرو، میں ہوں مرو مائرہ اور اذان صاحب کی اکلوتی بیٹی۔ ہاؤ، اس کے 2 بھائی ہیں، اصل میں ایکچولی 2 جلاد بھائی ہیں۔ سوری طائی امی، اماں کان پکڑ کر بولا، جس کی امارہ نے دل ہی دل میں تائید کی۔ مائرہ نے اس کی مصنوعی گھوریوں سے نوازا جو ان کے اتنے ہینڈسم بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور بیٹے کو جلاد کہہ رہا تھا جو واقعی غصہ آنے پر جن بن جاتا ہے۔ ابھی مائرہ مشکیزی ماں ہونے کا ثبوت دیتی کہ مرو بول پڑی، اف چچوردن چکچوندرا، اگر میرے بھائی جلاد ہے تو تم بندر ہو۔ اوہ، تو اس ناطے تو تم میری کزن ہو، تو تم ہوئی بندریا۔ عفان کے بچے، میرے بچے ابھی تک کہاں ہو؟ چپ، تم دونوں۔ امارہ، میں ہانیہ ہوں اور میں زید، ہم تم سے یونی سے آ کر ملیں گے۔ چلو زید بھائی، اللہ حافظ امی۔ طائی امی، لڑتے رہو تم دونوں کی شکایت میں اسود بھائی سے کروں گی۔ رکی ہانیہ، میں نہیں، یہ لڑ رہا تھا۔ چلو
چھوڑو اس کو، اس سے پہلے کہ کہیں ہمیں یونیورسٹی سے دیر نہ ہو جائے، ہم نکلتے ہیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ بھائی سے شکایت لگائے مرو تمیز سے۔ امی اوکے مدر، آئی ول ناٹ سے ڈیٹ۔ اچھا امی، اب نہیں کہوں گی۔ او تائی امی، یو آر سو سویٹ، آئی لو یو۔ او تائی امی، آپ کتنی اچھی ہیں، اور آپ تو غصہ بھی نہیں کرتی اور بہت ہی اچھی ہیں تائی امی، اللہ حافظ۔ وہ یونیورسٹی کے لیے نکل پڑے اور واپسی آ کر ملنے کے لیے کہا عفان چلو، اور ماں کو بھول گیا۔ او نو ممی، یو آر ہنی بنی۔ اوکے ناؤ آئی ایم ریئلی گیٹنگ لیٹ، بائی بائے لیڈیز۔ او ہو ممی، آپ میری ہنی بنی ہیں۔ اچھا اب مجھے واقعی ہی دیر ہو رہی ہے۔ ہائے خواتین، بائے خواتین۔ عفان اپنی ماؤں کو الوداع کہہ کر یونیورسٹی کے لیے نکل چکا۔ امارا دستک دے کر اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ وہ آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بیٹھو بچے، جس دن آپ یہاں آئی تھی ہم نے آپ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی، مگر آپ کی طبیعت کی وجہ سے ہم نے زور نہیں دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ، اور نہ ہی ہم آپ سے بات کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اور اب جب کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، یہ گھر آپ کا بھی ہے اور آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکال رہا، مگر میں اپنی زندگی میں جلد از جلد آپ کی شادی کروانا چاہتا ہوں اسفندیار سے۔ آپ کی شادی کروانے کو دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ جب اسفندیار پیدا ہوا تھا، عماد نے تب ہی کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اسفندیار سے کرے گا، اور یہ کہ بچپن میں ہی آپ کے ساتھ اس کی نسبت منسوب ہے، اور آپ ان سے، دوسری بات یہ کہ آپ ان سے شادی کر کے اسی حویلی میں رہیں گی، اور آپ کو خوش آئند دیکھ کر الماس بھی خوش اور مطمئن رہے گی۔ اب آپ اپنا جواب بتائیں، ہمارا جیسے آپ کو ٹھیک لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امارا نے اپنی رضامندی کا جواب دیتے ہوئے ماشاء اللہ میرا بچہ خوش رہو۔ سعید صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اپنے دادا کے پہلے شفقت بھرے لمس پر اس کی آنکھیں لبلباب پانیوں سے بھر گئیں۔ رونا نہیں ہے میرے بچے، ابھی آپ ہمیں ہنستی مسکراتی نظر آئیں گی، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ آپ کے دادا کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ امارا کہاں تھی بیٹا؟ بھابھی نے کہا تم آغا جان کی اسٹڈی میں ہو، کچھ ہوا ہے بیٹا؟ امی وہ میں نے دادا کو اس دن، مطلب وہ جو رشتہ تھا اس کے لیے ہاں کر دی ہے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، میں نے آغا جان کو اس کے لیے رضامندی دے دی، اور وہ بھی بہت خوش ہیں بیٹا، اچھا کیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کے سامنے رہوں گی۔ مگر تم خوش تو ہو نا؟ تم کسی ڈر کے تو ہاں نہیں کر رہی ہو بیٹا؟ میرے لیے تمہاری خوشی اہم ہے۔ بتاؤ اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی؟ وہ انسان تو اس سے پہلے ہی شادی کر چکا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی اپنی ماں کو مطمئن کرنے لگی، نہیں ماما ایسا کچھ بھی نہیں، میں نے کسی زور زبردستی کے تحت یہ ہاں نہیں کی، میں نے اپنی مرضی سے ہاں کی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الماس نے خوشی سے اپنے رب کا شکر ادا کیا، یہ تو ان کے مرحوم شوہر کی خواہش تھی جو بنا ان کے کوششوں کے پوری ہو رہی تھی۔ ماما آپ خوش ہیں نا؟ ہاں میرا بیٹا، پتہ ہے تمہارے بابا بھی یہی چاہتے تھے، انہوں نے بچپن ہی سے جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہاری نسبت اسفن یار کے ساتھ جوڑ دی تھی، اسفن سے تمہاری شادی ہو انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے ذکر بھی کیا تھا۔ ارے بھول گئی تم نے ناشتہ کیا ہے؟ جی ماما کر لیا۔ اچھا چلو جاؤ، سعدیہ بھابھی تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، جاؤ دوائی کھا کر آرام کرو۔
جی اچھا ماما، ابھی چلی جاتی ہوں، میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد جا کر دوائی کھا کر آرام کروں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ماں کے ساتھ خوب باتیں کی۔ بلیک پینٹ، بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی کوٹ پہنے، آنکھوں پر کالی گلاس لگائے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی باروب اور سحر انگیز پرسنالٹی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ دراز قد و قامت، خوب رو چہرہ، مغرور کھڑی ناک، چہرے پر سجی ہلکی بیڈ کی جو گلاسز تھی مزید پرکشش بنائی تھی۔ ایک نگاہ بلڈنگ کو دیکھ کر اندر کی طرف قدم بڑھائے، جوں ہی وہ اپنے فلور پر پہنچا تو اپنے پی اے کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ کریم، آج کا شیڈول کیا ہے؟ سر، آج آپ کی ایک میٹنگ ہے، مگر اس سے پہلے آپ کو شارٹ لسٹ کرنا ہے کہ آج یہ کام بھی ہو جائے گا۔ کینڈیڈیٹ کا فائنل انٹرویو لینا ہے۔ اچھا، شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کون کون سے ہیں؟ سر، 3 لوگ ہیں، انیسہ خان، حنان حفیظ، جازم شاہ۔ اوکے، انٹرویو کتنی دیر میں ہے؟ سر، انٹرویو میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے اور آپ کی میٹنگ لنچ ٹائم پر ہوگی۔ اس کے بعد کریم سر کو لنچ ٹائم پر یس سر، آؤٹ ڈور میٹنگ ہے۔ کریم، آؤٹ ڈور میٹنگ کینسل کر کے انہیں کہو میٹنگ آفس میں کریں۔ کریم اپنے سے بات مانتے ہوئے مزید انٹرویوز کے بارے میں انفارم کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ آج اتنے لوگوں کا انٹرویو ہے۔ If they are okay with it's that good, and if they are not, then you should shift it to some other day. Okay sir, and yeah, make the meeting room ready, cause the interview is gonna held there. Send me the CVs of candidates. انٹرویوز والوں کے لیے ان کے نیم اور ان کی سی ویز مجھے پہنچا دو تاکہ میں ان کے بارے میں مزید چیک کر سکوں کہ وہ اس میں کیا کیا ان کی ریکوائرز، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میٹنگ کسی اور دن رکھو۔ جی سر، اور ہاں، میٹنگ روم تیار کرو کیونکہ انٹرویو وہی ہوگا۔ کینڈیڈیٹ کی سی وی مجھے بھیجو۔ سر، may I go? Yes, you should. Okay. ابھی کریم اجازت آفس کے باہر آیا ہی تھا کہ دیکھتا کیا ہے کہ سامنے آفس سے اسے سامنے بھرپور مردانہ وجاہت لیے اپنی آنکھوں کے ہم رنگ چارکول گرے کلر کے 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بیش قیمت گھڑی پہنے اسفندیار آ رہا تھا۔ زاویار اندر ہے؟ جی صاحب اندر ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی سر، کریم نے نظروں کا زاویہ بدل کر جواب دیا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کی چہرے اور شخصیت انتہائی پرکشش اور اپنا سا اسیر کرنے والی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی جو سامنے والے کو خوف میں مبتلا کر دے، جس کی وجہ سے سامنے والا ان کے سامنے بول ہی نہیں پاتا تھا۔ یہی حالت کریم کی بھی تھی۔ اسفندیار نے اس کی نظروں کا تعاقب بدلنے پر سر جھٹک کر اندر قدم بڑھائے، اپنی توقع کے عین مطابق اپنے بھائی کو کام میں گم پایا۔ زاویار، اذان سعید، ہاؤ مینی ٹائمز آئی ٹولڈ یو ناٹ ٹو اوور ورک؟ تم اپنا کام کب تک ختم کرو گے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کام مت کرو بھائی آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے میں نے کہ اتنا کام مت کرو؟
ابھی تم صبح جرمنی سے آئے ہو اور سیدھا آفس آ گئے، گھر جا کر آرام کر لیتے، پھر آفس کی طرف آ جاتے۔ میں یہاں ہوں نا کام دیکھنے کے لیے۔ جی بھائی، بس یہ ایک دو کام ہیں جن کا آج ہونا ضروری ہے، یہ کر کے لنچ سے پہلے چلا جاؤں گا۔ خیر آپ میری چھوڑیے، یہ بتائیے الماس چچی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ سیم اولڈ، ویسی ہی ہے، ابھی غم میں لبریز ہیں، آہستہ آہستہ ان کا غم کم ہو جائے گا۔ بیٹے کی موت کا دکھ ایسا ہی ہے، کوئی بھی ماں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ خیر چھوڑو، تم اپنا کام ختم کر کے گھر چلے جاؤ۔ آپ کسی کام سے آئے تھے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں بولیے۔ نہیں ابھی نہیں، اب گھر آ کر کروں گا بات، تم اپنا کام کرو۔ اسفندیار اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا وہاں سے نکل گیا اور زاویار سر ہلاتا اپنے بعد دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ دلاور جب آفس کے اندر داخل ہوا تو اپنے باس کام دوست کو دیوار نما شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑا اپنی کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور شاید کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے سامنے اس کا دوست کھڑا ہوگا یا اسے پایا ملے گا۔ جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوا، اس کے آنے کا نوٹس نہیں کیا، اہم دلاور نے گلا کھنگار کر اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کی۔ دلاور کو دیکھ کر زاویار اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کام ہو گیا؟ جی باس، شروع کروں؟ دلاور نے گردن ہلاتے آفس کی داہنی دیوار کی طرف دیکھا اور کام کے بارے میں قدم بڑھاتے دیوار میں ایک خفیہ میں دبایا جو ایک دروازہ نما ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی دروازے کے پیچھے چھپے لفٹ کھل گئی۔ دلاور لفٹ میں داخل گیا اور کچھ دیر بعد لوٹا تو اپنے ساتھ ایک آدمی کو گھسیٹ کر لایا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا، چہرہ خون سے لت پت تھا، اس کی سانس بھی بہت مشکل سے مدھم چل رہی تھی۔ دلاور نے اسے زاویار کی ٹیبل کے سامنے پٹخ دیا۔ باس، یہ اصفی ہے، احسان ملک کا خاص آدمی، ہم نے اسے اس کے گھر سے کڈنیپ کیا ہے۔ ہمیں اس کے لیب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ بہت ہی سازش اور مکار ہے۔ لیپ ٹاپ سے کنسائنمنٹ کی ڈیٹیل نہیں ملی، مگر ہمیں اس کے لیپ ٹاپ سے کچھ ثبوت ملے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمارے پرانے ٹینڈر کی ڈیٹیل احسان مالک کو لیک کی ہے۔ ان کا پلان کچھ اور ہے، یہ لوگ آپ کے انڈر گراؤنڈ ویئر ہاؤس پر حملہ کرنے والے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیپ ٹاپ سے اس کے علاوہ اس نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ زاویار نے ایک گہری سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کی اور دراز سے اپنی گن نکالی۔ دلاور، دوسرے آدمی کو لے کر آؤ۔ زاویار نے اپنی انگلی سے دلاور کو اشارہ کیا تو دلاور نے واپس لفٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ زاویار اپنی انگلی سے گن کو دیکھ رہا تھا، انگلی سے دلاور کو اشارہ کیا تو دلاور واپس لفٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ زاویار اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا اس آدمی کی طرف گیا۔ تو تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پسند ہے؟ بندوق کی نوک کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی آنکھ کی پٹی کھولی اور اس کے ہاتھ کھولے اور اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، تم نہیں بتاؤ گے کہ احسان مالک کا پلان کیا ہے؟ وہ لوگ اس آدمی نے فوراً نیچے نظریں کر لی، اس کی آنکھوں میں دیکھتا
دیکھ کر خود خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زاویار کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، مگر اس آدمی کو پتہ تھا کہ جلد یہ بدیر زاویار اسے تڑپا تڑپا کر اتنا مارے گا کہ اس نے سنا تھا زاویار اذان سعید اپنے دشمنوں کو چھوڑتا نہیں ہے، مگر کوئی اسے چھیڑ دے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ لوگ تمہارے 2 ویئر ہاؤس پر حملہ کرنے والے ہیں، ایک مارگلا پورٹ اور ایک ایئرپورٹ کے پاس والا۔ دلاور، تم اسے پہلے ہی میرے حوالے کر دیتے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا، میرے پاس لے آتے۔ کیا اب تم مجھے جانے دو گے؟ اسپی نے زاویار سے پوچھا۔ بالکل، مگر اس سے پہلے تمہیں میرا ایک تحفہ قبول کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی زاویار نے اس آدمی کا چہرہ لفٹ کی دیوار کی طرف کیا جہاں دلاور نے ایک اور آدمی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا تھا۔ جی، کیا ہے وہ تحفہ؟ وہ اس آدمی کی طرف۔ دوسرے آدمی کی حالت پہلے والے آدمی سے بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ اسپ کی آنکھیں اس آدمی کو دیکھ کر خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، مگر اس نے فوراً اپنے چہرے کے زاویوں پر قابو پایا۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نے تو کچھ دیر پہلے ہی اسے دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا یہ آدمی کون ہے۔ زاویار نے اس کو وہ آدمی دکھاتے ہی پوچھا۔ دلاور نے اسی آدمی کو کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا، پھر کمرے کی خاموش فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ دوسرے آدمی کی لاش زمین میں گری، اس کے ماتھے سے خون نکل کر پورے فرش پر بہہ رہا تھا۔ اسپ خوف سے اس کی لاش کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سوچوں میں گم ہو گیا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسے اپنے باس سے کہہ دینا کہ میں نے اس کے جاسوس کو پکڑ لیا ہے۔ زاویار نے اس آدمی کی لاش کو ایک زوردار کک ماری تو اس آدمی کی لاش دیوار سے لگ گئی۔ اپنے ساتھ اس کمینے کو لے جانا۔ اسپ فوراً زبان سے سر ہلاتا کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بمشکل ہی کھڑا ہو پا رہا تھا، خوف و ہراس کی وجہ سے۔ دلاور زاویار نے اشارہ کیا تو فوراً آصف اس آدمی کی لاش کو وہاں سے لے گیا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، زاویار نے دلاور سے کہا جب وہ دونوں آفس میں اکیلے تھے۔ احسان مالک نے جان بوجھ کر ان دونوں کو یہاں اس کام میں لگایا تھا اور ہمارے جو ڈیٹیلز اپنے لیپ ٹاپ میں کیے اور ہمارے ٹینڈر ہمارے ہاتھ سے چھوڑ دیے، دونوں کو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ زاویار نے اپنی گن واپس رکھتے ہوئے کہا، تو باس آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ اس سے پہلے زاویار جواب دیتا، دلاور سمجھتے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ دلاور جان گیا تھا کہ یہ زاویار کی چال بھی احسان ملک کو یہ یقین دلائے گی کہ وہ کس قدر آگے جا سکتا ہے، کہ اس لیے زاویار احسان مالک جھوٹ کو سچ مان گیا ہے۔ دلاور نے دل ہی دل میں اپنے باس کو داد دی کہ وہ اس قدر ذہانت کے ساتھ اس نے اپنے دشمن کا مقابلہ کیا اور اسے منہ کے بل گرا دیا۔